جی ٹھیک ہے، آپ بولیں کیا سوالات ہیں؟ حضرت ایک سوال یہ آیا ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر دینی واجب ہے، اور اگر مال قبضے میں نہ ہو بلکہ تجارت میں لگائے ہو تو کیا اس مال پر بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ بہت اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان کی مالی اعتبار سے دو قسمیں کی ہیں. ایک وہ مسلمان جن کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اور ایک وہ مسلمان جس کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے. جس مسلمان کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے اس کو ہماری کتابوں میں کہتے ہیں صاحب نصاب. وہ شخص کہ جو اتنے مال کا مالک ہے جتنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوا کرتی ہے. یہ نصاب اسلام نے مقرر کیا ہے جانوروں کا الگ، زمینوں کا الگ، سونے چاندی کا الگ، اور تجارت کا بھی وہی ہے جو سونے چاندی کا ہے. تو عام طور پر اس طرح کے سوال کے جواب میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی یا اتنی چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ موجود ہو، یہ آدمی صاحب نصاب ہے. جس شخص کے پاس 612 گرام چاندی یا اتنی چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ موجود ہو تو یہ آدمی مالدار مسلمان ہے، یہ صاحب نصاب ہے. اس کو اپنی اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب اگر کسی کے پاس چاندی تو نہیں ہے، کیش رقم ہے، تو یہ اتنی رقم ہونی چاہیے جو 612 گرام چاندی خرید سکے. یا اگر کسی کے پاس بزنس کا مال ہو تو یہ دکان میں اتنا مال ہونا چاہیے جس سے اتنی رقم کی چاندی خرید سکے. تو یہ شخص صاحب نصاب مانا جائے گا اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جس مہینے میں انسان کے پاس پہلی مرتبہ اتنی رقم کیش کی صورت میں یا چیزوں کی صورت میں آ گئی تو اس مہینے میں یہ آدمی نصاب والا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پورے سال اس کو دیکھتے رہنا ہے کہ مالی حالت کیا رہی. اور جب اگلے سال وہی مہینہ وہی تاریخ آئے گی تو اس دن یہ دیکھنا ہے کہ میری مالی پوزیشن کیا ہے. اگر اس کا پیسہ اس سے زیادہ بڑھ چکا ہوگا تو اس پورے کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر اتنا ہی پیسہ ہوگا تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر اس سے کم ہو چکا ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. کیونکہ اگر نصاب کی مقدار سے کم ہو گیا تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی ہے. مثلا ایک طالب علم ہے، یہ اسکول میں پڑھ رہا ہے یا کالج میں پڑھ رہا ہے یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے. اس کے گھر والے اس کا ماہانہ خرچہ چلا رہے ہیں. اتفاق سے اس کو اسکالرشپ مل گئی، اور یہ اسکالرشپ فرض کرتے ہیں 30,000 روپے مل گیا. تو جس وقت پہلے دن 30,000 کی رقم ہاتھ میں لے گا یہ اس دن مالدار بن گیا، کیونکہ 612 گرام چاندی کی قیمت 30,000 سے کم ہے. تو گویا اسی دن آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. لیکن ظاہر اس مہینے میں وہ خرچ بھی کرے گا، اگلے مہینے تو ہر مہینے میں 30,000 کی اسکالرشپ لیتا رہے گا اور ساتھ میں خرچ ہوتے رہیں گے. تو جس مہینے میں پہلی اسکالرشپ اس کے پاس آئی ہے وہ مہینہ وہ ڈیٹ کو یاد رکھے گا، اور اگلے سال جب وہی ڈیٹ آئے گی وہی تاریخ آئے گی اس وقت وہ دیکھے گا میرے اکاؤنٹ میں کتنا موجود ہے. اس پورے سال میں وہ ہر مہینے 30,000 کی اسکالرشپ لیتا رہا ہے اور ہر مہینے بھی خرچ بھی کرتا رہا ہے، اور کچھ اس کے بعد بیلنس بھی جمع بھی ہوتا رہا ہے. سال کے اخیر پر جتنے رقم اس کے پاس جمع ہوئی ہوگی اس رقم کی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. جس انسان نے بزنس میں پیسہ لگا دیا اس انسان کو بزنس کے مال کا حساب کرنا ہوگا. مثلا فرض کرتے ہیں ایک طالب علم ہے، وہ جب اس نے سکولنگ ختم کی یا کالج سے نکل گیا، اب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بزنس کروں گا، اور اس کے والد نے اس کو پیسہ دے دیا کہ یہ میں تمہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے تمہیں دیتا ہوں، اس سے تم بزنس شروع کر دو، رقم یہ تمہاری ہے، تم نفع کماؤ گے تب، نقصان ہو جائے گا تب، یہ سب تمہارا ہے. اور بیٹا جو ہے وہ اس رقم کا مالک بن گیا. تو جس دن رقم کا مالک بن گیا اسی دن اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہو گئی. اب تک یہ سکول کالج یا مدرسے میں پڑھتا تھا، اس کی ذمہ زکوٰۃ لازم تھی نہیں کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا. اب آج پہلی مرتبہ اس کے والد نے اس کو پیسہ دے دیا بزنس کرنے کے لیے، اور وہ والد نے پیسہ بھی بطور قرض کے نہیں دیا بلکہ اس نے ہیلپ کیا اپنے بیٹے کو روزگار پر کھڑا کرنے کے لیے. تو جب یہ پیسہ اس کے ہاتھ میں آ گیا یہ مالدار بن گیا، اور مالدار بننے کے بعد اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہو گئی.
لیکن چونکہ اس نے رقم جو لی ہے وہ رقم رکھنے کے لیے نہیں لی ہے، بزنس کے لیے رقم لی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس نے اس رقم سے مال خریدا، جو بھی مال اس نے ڈیسائیڈ کیا ہو، جس کی بھی تجارت اس نے کرنی ہو. مثلا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اسٹیشنری کا بزنس کروں گا، تو اب ظاہر کاپیاں، کاغذ، قلم، رجسٹر اور اس طرح کی کتابیں، اسٹیشنری میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں اس نے خریدی. تو باپ نے اس کو دیا تھا ایک اماؤنٹ، ایک رقم، اس نے اس کو بزنس میں لگا دیا. اگر یہ اماؤنٹ کی رقم رہتی، جو کتنوں رقم رہتی تو بھی زکوٰۃ لازم تھی. اب وہ رقم نہیں رہی ہے بلکہ اس کے بعد تجارت کا بارہ، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. جیسے کیش رقم پر زکوٰۃ لازم ہے، اسی طرح سے دکان میں جو بزنس کا مال رکھا ہوا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح سے اگر کسی انسان کا پیسہ جو ہے وہ کسی بینک میں رکھا ہوا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. کسی شخص نے زمین پیسہ لیا اور اس پیسے سے اس نے زمین خریدی، تو اگر زمین اس نے خریدی ہوگی اس لیے تاکہ آگے چل کر جو ہی ریٹ بڑھ جائے گا تو میں اس کو بیچوں گا، تو اس زمین پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر کسی شخص نے زمین خریدی، مثلا آگے مکان بنائے گا، آگے دکان بنائے گا، آگے چل کر ڈیسائیڈ کرے گا اس میں کیا کرنا ہے، یا آگے باغ لگائے گا، یا آگے چل کر اس میں کوئی فصل اگائے گا، تو اس زمین پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. آگے دیکھیں گے اس نے کیا کیا. اگر اس نے جو کتوں زمین کو رکھا مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، کوئی کنسٹرکشن کرنے کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں. لیکن اگر اس نے اس میں کوئی چیز اگائی، مثلا فصل، مثلا سبزی، مثلا میوہ، تو جو فصل یا سبزی یا میوہ اس پر عشر لازم ہوگا، زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اس طرح سے ایک ایمان والے کو سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس پراپرٹی میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس کس چیز کی مجھے زکوٰۃ دینی ہے اور کس چیز کی نہیں ہے. اس میں اسلام نے بڑی آسانی یہ دی ہے کہ گھر کی جتنی استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. مثلا گھر کے استعمال کی گاڑی، گھر کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، مثلا فریج، واشنگ مشین، قالین، بسترے، صوفے اور اس طرح کی چھوٹی موٹی 10 چیزیں ہیں. جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں 10-15 بسترے بنا کر کے رکھتے ہیں، اور برتن بہت سارے ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ استعمال کرنے کے لیے ہیں، چاہے سال میں ایک آدھ مرتبہ استعمال ہو، تو ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. گاڑی کسی نے خریدی اپنے گھر کے استعمال کے لیے، چاہے ہر آدمی کی الگ الگ گاڑی ہو، اس کو بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ لازم ہونے کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 سونا اور چاندی، نمبر 2 بزنس کا مال، نمبر 3 جانور. اور جانوروں کو سمجھنا پڑے گا کہ جس آدمی کے پاس جانور ہیں کتنے جانور ہوں گے، کتنے زکوٰۃ لازم ہوگی. مثلا 2-4 گائیں ہیں، 10-20 گائیں ہیں، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. جب 30 گائیں ہوں گی تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اسی طرح سے بکریاں ہوں گی، 2-4 بکریاں، 10-20 بکریاں، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. 40 بکریوں پر ایک بکری زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو یہ بکری والوں کو، جانور والوں کو خود پوچھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، ہم کتنے زکوٰۃ ادا کریں گے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز ہے زمین سے نکلنے والی پیداوار، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اس پر عشر لازم ہوتا ہے. اور آگے حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ تو واجب ہے لیکن وہ مقروض بھی ہے، بہت اچھا. تو وہ کیسے حساب؟ ہاں، تو اب اگر کوئی آدمی اس کے پاس مالی پوزیشن یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، لیکن ساتھ میں اس پر قرضہ بھی ہے، تو اب قرضے کی کئی صورتیں ہیں. یا تو جتنا اس کے پاس مال ہے اتنا اس پر قرضہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی ہی نہیں، کیونکہ جتنی اس کے پاس مالیت ہے اتنا اس پر قرضہ بھی ہے. تو دوسرے لفظوں میں اس پر کوئی مال ہے ہی نہیں. فرض کرتے ہیں ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے کیش ہے، یا 1 لاکھ روپے کا بزنس کا مال ہے، اور 1 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو 1 لاکھ روپے ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو اصلا قرض داروں کا ہے. یا اس کے پاس جو 1 لاکھ روپے کا سامان ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو قرض داروں کا ہے. تو ایسے سب پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کسی آدمی کے پاس پیسہ ہے، کچھ قرضہ ہے، تو قرضہ الگ کرنا ہوگا. اور قرضہ الگ کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے باقی کتنا بچ گیا. یہ جو باقی بچ گیا اگر یہ اتنا ہے جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اور اگر اتنی نہیں ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے یہ ذہنوں میں خیال آئے کہ 612 گرام کا یہ جو ہے یہ ڈیجٹ کہاں سے نکلا، اور یہ تعداد کیوں رکھی گئی. یا تو سیدھے 600 ہوتی، یا 700 ہوتی، یا 1000 ہوتی، یا 500 ہوتی، یہ بیچ میں یہ عدد کیوں لایا گیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اصل میں آج کے زمانے میں ہوا ہے. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں زکوٰۃ کی مقدار جب طے کی تھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس آدمی کے پاس 200 درہم چاندی ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم.
یا جس آدمی کے پاس 20 مسکال سونا ہو اس کی ذمہ زکات لازم، 200 درہم چاندی یا 20 مسکال سونا۔ اب جب آگے نہ وہ مسکال رہے نہ وہ درہم رہے اور آگے چل کر کے پیپر کرنسی آ گئی تو درہم اور دنانیر وہ سارے ختم ہو گئے، تو جب پیپر کرنسی آ گئی تو اس وقت پھر ہمارے علماء مجبور ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ 200 درہم کتنی چاندی ہوتی تھی اور وہ جو 20 مسکال سونا وہ کتنا ہوتا تھا۔ تو تحقیق کے بعد پھر طے یہ ہوا کہ 200 درہم چاندی 52.5 تولہ کے برابر ہوتی ہے اور 20 مسکال سونا 7.5 تولہ کے برابر ہوتی ہے۔ تو 52.5 52 تولہ چاندی اور یا پھر سونا اگر ہو تو وہ 7.5 تولہ سونا۔ لیکن اب آج کا زمانہ ہے وہ تولے بھی ختم ہو گئے، اب آج گراموں کا دور ہے، تو اب گراموں کا دور ہے تو اب گراموں میں اس کو لایا گیا۔ تو 52.5 تولہ چاندی کو جب گراموں میں لایا گیا تو 612 گرام پوائنٹ کچھ ہے، اور سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ جو ہے وہ 87 گرام میں آ گیا۔ تو اب آج یوں کہا جائے گا، یعنی حضور کے زمانے میں اگر یہ بات کہی جاتی تو یوں کہی جاتی، اسلامی قانون کے مطابق جس انسان کے پاس 200 درہم چاندی ہوگی وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق جس انسان کے پاس 20 مسکال سونا ہے وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگلے دور میں جب وہ مسکال و دراہم نہیں رہے تو اگلے دور میں اس بات کو یوں کہیں گے، جس انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو اس کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آج جب ہم کہتے ہیں تو آج اسی بات کو کہیں گے، جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت خرید کے برابر پیسہ موجود ہو، یا 87 گرام سونا یا اس کی قیمت خرید کے برابر سونا موجود ہو، تو رقم موجود ہو تو اس کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اچھا، اب کسی کے پاس کیش کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، سونے چاندی کی صورت میں ہے، گولڈ کی شکل میں ہے، سلور کی شکل میں ہے، مگر ساتھ میں قرضہ بھی ہے، تو قرضے کو الگ کر لینا ہے اور باقی دیکھنا ہے باقی کتنا ہے۔ یہ جو باقی ہے اگر یہ اتنا بنتا ہے جو نصاب ہم نے طے کیا ہے، جو اسلام شریعت نے طے کیا ہے، اگر اتنا ہے تو زکوٰۃ اتنے کی لازم ہوگی، اتنے کی نہیں۔ بس میں اس کو مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مثلا فرض کرتے ہیں ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس کیش رقم بھی ہے، دکان میں مال بھی ہے اور قرضہ بھی ہے، تو مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو جواب آئے گا، آپ اپنے کیش رقم کا اماؤنٹ دیکھ لو کتنا ہے، اور آپ کی دکان میں جو مال ہے اس کی قیمت نکالو کتنا ہے۔ فرض کرتے ہیں اس نے کیش رقم دیکھی وہ 2 لاکھ روپے تھی، دکان میں جو مال تھا وہ 3 لاکھ روپے کا مال تھا، چھوٹا سا بزنس تھا، 3 لاکھ روپے کا مال تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 5 لاکھ کی مالیت ہے۔ اب جب اس نے دیکھا دوسروں کا قرضہ اس کے ذمہ کتنا ہے، فرض کرتے ہیں دوسروں کا قرضہ اس کے ذمہ 3 لاکھ روپے تھا اور وہ مختلف دکانداروں کا قرضہ ہے جو اس کو پہنچانا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 لاکھ کی مالیت کا مالک نہیں ہے، یہ 2 لاکھ کی مالیت کا مالک ہے، کیونکہ 3 لاکھ تو اس کا قرضہ ہی ہے، تو اب اس کو 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور 2 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے 5,000 روپے۔ حالانکہ اس کے پاس موجود جو ہے وہ ہے 5 لاکھ، کچھ کیش کی شکل میں اور کچھ مال کی شکل میں، مگر اصل میں وہ مالک 2 لاکھ کا ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ اور اس کے بعد بھی اگر کسی انسان کو زکوٰۃ کے اس نظام کے سمجھنے میں کہیں کوئی الجھن آ رہی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی قریب کے قابل، ماہر، مستند، عالم، مفتی سے ملے اور تمام حالات بتا کر کے پھر سمجھ لے کہ مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تاکہ زکوٰۃ ٹھیک مسلمان ادا کر سکے۔ حضرت، یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے میں غفلت کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے زکوٰۃ دیں، تو پوچھ رہے ہیں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں، اور اگر ایسا کروں تو کیا پہلے ان سے اجازت لینی ضروری ہے؟ ماں باپ زکوٰۃ دینے میں غفلت برت رہے ہیں، بے انتہا افسوس کی بات ہے، اور خود اس بچے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، یہ بہت قابل تحسین بات ہے کہ والدین کو تو فکر نہیں ہے، بیٹے کو فکر ہے۔ اب اس صورت میں اگر یہ بیٹا اس کی فکر کرے کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کروں گا، ورنہ ان کو سخت ترین سزا لگ سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں سخت وعیدیں ہیں، قرآن کریم میں بھی وعیدیں ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ان کا مال گرم کر کر کے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ قرآن کریم میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ مال گرم کر کے یہ مال ازدہ بن کر کے
قیامت کے دن اس پر مسلط ہوگا اور بہت بری طرح سے اس کو بھگوڑے گا. حدیثوں میں موجود ہے، صحیح احادیث میں، قرآن کریم کی آیتوں میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت ترین وعیدیں ہیں. تو لہٰذا بہت افسوسناک معاملہ ہے یہ اس شخص کے بارے میں جو مسلمان ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے جو بھی ہو، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں فکر مند نہ ہو. بیٹے کو والدین کی زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر ہے، بہت غنیمت، بہت مناسب. ہو سکتا ہے اس بیٹے کے اس اقدام سے ہی والدین کو تنبہ ہو جائے، وہ سمجھنے لگے کہ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اگر والدین اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور بیٹا، تو والدین کے دیے ہوئے اس مال میں سے جب بیٹا والدین کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور ان کو باخبر کرنا ضروری ہے کہ تمہارے مال پر اتنی زکوٰۃ لازم ہے، تم نے مجھے جو کچھ دیا تھا جیب خرچ کے طور پر یا کسی اور کے نام پر، میں وہ تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. اب اگر والدین اس پر اعتراض کرنے لگیں یا سوالات کرنے لگیں تو بیٹے کو اچھی طرح سے کہنا چاہیے آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، جیسے ہر مسلمان پر نماز فرض ہے ایسے ہر مسلمان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور آپ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور آپ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. میں تو برداشت نہیں کر پاؤں گا جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے والدین جہنم میں جائیں گے اور میرے والدین قیامت کے دن عذاب میں پکڑے جائیں گے. اسے تمہاری آخرت بچانے کے لیے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، چاہے مجھے اپنے جیب خرچ دینا پڑے. بس یہ صاف کھل کر کے بات کے نیچے. حضرت یہ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زندگی کے اکثر حصے انہوں نے بسبب غفلت زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب یہ توبہ کر چکے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اب کیسے حساب کروں کہ بہت اچھا، بہت اچھا. جس انسان نے پچھلے سالوں کی زکوٰتیں ادا نہیں کی ہیں ان انسانوں کے لیے حکم کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں جہاں زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں یہ سوال بھی ہوتا ہے، اس کا جواب بھی ہوتا ہے. ایک تو اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے غفلت برتی ہے اور جب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی تھی میں نے ادا نہیں کی، مجھے معافی ملے. تو مسلسل توبہ کرنا ہے، ایک عمل تو یہ کرنا ہے. اور دوسرے، ہر سال اپنی مالی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ مثلا فرض کیجئے پچھلے 5 سال سے کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ 5 سال پہلے میری مالی پوزیشن کیا تھی، اس وقت میرے پاس کیش رقم کتنی تھی، کیش رقم کی زکوٰۃ نکالنی ہو یا بزنس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہو یا جن چیزوں کی دی، اس وقت اس کی مالیت ڈھونڈنی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں حساب لگانے میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت حساب لگا کر کے کچھ زیادہ رقم مان لی جائے. مثلا اس نے یہ سمجھا کہ 5 سال پہلے میرے پاس مالیت جو تھی وہ 10 لاکھ روپے کی تھی، تو اس کو بجائے کہ 10 لاکھ کے ماننے کے یا 11 اور 12 لاکھ مان لے تاکہ آج اس کی زکوٰۃ ادا کرے 12 لاکھ کے حساب سے. تو ہر سال کتنی مالی پوزیشن کیا رہی ہے وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا. ویسے بزنس کرنے والے لوگ تقریباً ہر سال اپنا کھاتا رکھتے ہیں اور ہر سال ان کے پاس موجود ہوتا ہے. پچھلے سال جب مالی سال ہمارا مارچ میں ختم ہوا، ہم نے اس پورے سال میں کمایا کتنا، خرچ کتنا کیا، بیلنس کتنا ہے، یہ ہر سال کا کھاتا موجود ہوتا ہے. اسی کھاتے کو سامنے رکھ کر کے اپنے حساب بنا سکتے ہیں. مثلا مان لیجئے ایک شخص کہتا ہے کہ جی آج 2019 ہے، میں نے 2014 کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو ہم کہیں گے 2014 کا حساب نکالو اور اس میں دیکھو آخر سال ختم ہونے پر تمہارے پاس مالی پوزیشن کیا تھی، بیلنس کیا تھا، اس کی زکوٰۃ ادا کرو اور تھوڑا بڑھتا ہوا ادا کر دینا. یعنی تمہارے حساب میں اگر مان لیجئے 1 لاکھ روپے آیا تو تم 1.5 لاکھ روپے مان کر کے زکوٰۃ ادا کرو. جو زیادہ چلا جائے گا وہ زیادہ زکوٰۃ ہوگی تو زکوٰۃ میں ادا ہوگی، اور اگر نہیں تو صدقہ کا ثواب ملے گا. تو ہر سال اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرے گا، ہر سال کے حساب سے، اور ساتھ میں توبہ بھی کرے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی رقم بن جائے اور بنے گی رقم، مگر آخر دنیا میں پیسہ جو ہے وہ خرچ ہونے کے لیے ہے، اور یہ خرچ کس چیز پر ہوگا؟ انسان کی ضروریات پر بھی خرچ ہو سکتا ہے اور انسان بہت ساری فضولیات پر، عیاشیوں پر اور بیکار کاموں پر بھی خرچ کر سکتا ہے. خرچ کرنے کی سب سے اہم ترین جگہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ کرو. تو مال کو میں خرچ کر رہا ہوں اپنے نفس کی چاہنے پر، اور مال کو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے حکم پر. تو اللہ کے حکم پر مال خرچ کرنا تو پہلی ذمہ داری ہے ایک ایمان والی کی، کہ میرے پاس مال آ گیا، میرا نفس کہتا ہے کہ مجھے مزیدار کھانا ملے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے بنے، میرا اللہ کہتا ہے پہلے میرے غریبوں کو دے دو، تو مجھے پہلے اللہ کا حکم ماننا چاہیے. اس لیے پچھلے کئی سالوں کی زکوٰۃ جب قابل بڑی رقم بن جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ انسان سوچنے لگے اتنی بڑی رقم کہاں میں ایٹ اے ٹائم ادا کروں گا. تو جواب ہے کہ حساب بنا کر کے رکھنا چاہیے اور اس کا بھی تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یا اللہ میرے ذمے زکوٰۃ کسی سال کی بھی باقی نہیں رہی. جی ایک طالب علم نے سوال پوچھا کہ ان کو اسکالرشپ ملی ہے
یہ جواب آپ نے پہلے ہی فرما دیا مثال. بہت اچھا. پھر میں تھوڑا اختصار کے ساتھ رپیٹ کرتا ہوں. جس طالب علم کو اسکالرشپ مل رہی ہے وہ طالب علم جس مہینے میں اسکالرشپ اس نے لیا اسی مہینے وہ مالدار بن گیا. اور ظاہر ہے اسکالرشپ وہ خرچ بھی کرتا رہے گا, اس میں کچھ پیسہ بچے گا کچھ پیسہ خرچ ہوگا. ہر مہینے اسکالرشپ ملتا رہے گا اور کچھ پیسہ خرچ ہوتا رہے گا کچھ پیسہ بچتا رہے گا. جس مہینے میں اس کی اسکالرشپ سٹارٹ ہوئی ہے اگلے سال اسی مہینے میں وہ دیکھے اس کے اماؤنٹ میں اس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ موجود ہے, تو بس اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا 2.5% کے حساب سے. مثلا فرض کیجیے جس کو 30,000 روپے اسکالرشپ مل رہا ہے, اس کے مہینے کا خرچہ ہم مان کر کے چلتے ہیں 15-20 ہزار. ہر مہینے 15-20 ہزار اس کا خرچہ ہے اور 30,000 اس کو لے رہا ہے. سال جب ختم ہو گیا تو سال ختم ہونے کے بعد پھر اس نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہر مہینے میرا کچھ بچتا رہا ہے بیلنس ہوتا رہا ہے وہ اس وقت 2 لاکھ روپے بن چکا ہے, تو اس 2 لاکھ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. حالانکہ اس پورے 2 لاکھ پر سال گزرا نہیں ہے, سال تو گزرا ہے پہلے والے اس 30,000 کے اسکالرشپ پر اس میں سے جو بچا ہے اس پر پورا سال گزرا. باقی ہر مہینے میں اس میں بڑھتا رہا ہے یہاں تک کہ آخری مہینے میں جو سے رقم اس کے پاس آئی اس کا تو 1 مہینے میں گزرا, لیکن زکوٰۃ پورے پہ لازم ہو جائے گی. جی ایک صاحب نے غیر مسلموں کا اعتراض نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مستقل فرد کے طور پر وجود بخشا اور اپنے ہاتھ سے بنایا, لیکن حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورت کو جن سے کمتر سمجھتا ہے اور نچلا درجہ دیتا ہے اور ایک مستقل اور خود مختار فرد تسلیم نہیں کرتا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا, اس کی حکمت کیا تھی؟ بہت اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام عورت کو کمتر مرد کو برتر یہ تقسیم نہیں کرتا. البتہ اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کو اس کا ماتحت رکھا, ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کسی آفس میں افسر جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور باقی سارا سٹاف اس کا ماتحت ہوتا ہے. جیسے ایک گھر میں گھر کا باپ گھر کے پورے گھر کا ہیڈ ہوتا ہے اور باقی تمام لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ٹھیک, تو جیسے فوج کے اندر کمانڈر سربراہ ہے باقی ساری فوج اس کے ماتحت ہے. آفس کے اندر صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہے باقی سارا اس کا. کابینہ کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے باقی سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ملکوں کے اندر کوئی سربراہ ہوتا ہے باقی سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں. یہ تو فطری نظام ہے, اور اس فطری نظام میں عورت ایک گھر میں ہے, وہ گھر کی مالکہ ہے, درجہ اس کا مستقل ہے. وہ اگر مرد کے ماتحت ہے تو کچھ چیزوں میں ماتحت ہے, اکثر چیزوں میں وہ خود مختار ہے. مثلا جیسے مرد پر نماز فرض ہے ایسے عورت پر بھی نماز فرض ہے. جیسے مرد جو ہے اپنے مال کا خود مالک ہے, عورت بھی اپنے مال کی خود مالک ہے. جیسے مرد جو ہے وہ آرام کرنے کا خود مالک ہے, عورت بھی اپنی آرام کرنے کی خود مالک ہے. مرد اگر کما رہا ہے اس کی پراپرٹی اس کی اپنی ہے, وہ خرچ کرے گا ان تمام جگہوں پر جہاں اس کی ڈیوٹی خرچ کرنے کی ہے. عورت اگر کما رہی ہے تو اس کی پراپرٹی اپنی ہے, وہ جہاں چاہے تو خرچ کر سکتی ہے, اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو حقوق میں, فرائض میں, اخلاقیات میں, درجے میں سمجھ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت زیادہ عبادت گزار ہے, شوہر اس کا عبادت گزار نہیں, اس کا درجہ بہت اونچا ہے بمقابلے اس کے شوہر کے. ایک مرد جو ہے وہ طرح طرح کی مثلا خدا نخواستہ غلطیاں کر رہا ہو اور عورت اس طرح کی تمام غلطیوں سے پاک صاف ہو تو وہ عورت مومنہ صالحہ قرار پائے گی, جبکہ اس کا شوہر جو ہے وہ فاسق و فاجر مانا جائے گا. تو اس لیے تقسیم یہ ہے ہی نہیں کہ برتر کون ہے اور کمتر کون ہے. دونوں کا وجود ضروری, دونوں ایک دوسرے کے محتاج, دونوں ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی کو ادھوری سمجھتے اور گزار بھی نہیں سکتے ہیں. اس لیے یہ تصور ہی غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو دوسرا درجہ دیا. نہیں, اسلام نے عورت کو عورت کا درجہ دیا, مرد کو مرد کا درجہ دیا. جیسے قانون دفتر کے افسر کو افسر کا درجہ دیتا ہے, دفتر کے چپراسی کو چپراسی کا درجہ دیتا ہے, دفتر کے ملازم کو ملازم کا درجہ دیتا ہے. تو ہر ایک اپنا اپنا درجہ ہے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے اسلام نے باپ کو باپ کا درجہ دیا, بیٹے کو بیٹے کا درجہ دیا, بڑے بھائی کو بڑا بھائی ہونے کا درجہ دیا, چھوٹے بھائی کو چھوٹے بھائی ہونے کا درجہ دیا. لہذا یہ تصور یا یہ سوال ہی غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو کمتر درجہ دیا ہے, ہرگز نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حوا کو پیدا کیا, یہ حضرت آدم ہی کا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا ایک نظام, ایک سسٹم بنایا, اور وہ سسٹم چل رہا ہے اور ساری دنیا میں وہ چلتا رہے گا. اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا لہذا ہوا کم درجے کی ہے, اس ہوا کے پیٹ سے اگر مرد پیدا ہو رہا ہے اس مرد کو کون سا درجہ دیں گے؟ پھر تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ وہ مرد جو ہے وہ کم درجے کا ہے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لہذا یہ سوال صحیح نہیں, یہ سوال ہی غلط ہے. اصل یہ کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا اور پھر آدم کا ایک سیل لے کر کے جس کو تعبیر کیا گیا پسلی سے, ایک سیل لے کر کے اسے دوسرا انسان کھڑا کیا.
بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ وہ پرانے زمانے میں بچوں کو سوال کرتے تھے، بتاؤ جی مرغی پہلے آئی کہ نہ انڈا پہلے آیا؟ اب اگر وہ کہتا تھا مرغی پہلے آئی تو سوال کرتے تھے مرغی تو انڈے سے نکلتی ہے تو مرغی پہلے کیسے آ گئی؟ انڈا، وہ کہتا تھا پھر انڈا پہلے آیا، تو جواب آتا تھا انڈا تو مرغی سے نکلتا ہے، تو بیچارہ بچہ جواب نہیں دے پاتا تھا۔ یہ صرف بچوں کا جواب نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ان محققین کے سامنے سوال ہے جو اس پر غور کر رہیں گے کہ کائنات کیسے شروع ہوئی۔ تو جواب اس کا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک فرد کو پیدا کیا، اس فرد کو پیدا کرنے کے بعد آگے نظام چلایا۔ آگے کیا نظام چلایا؟ یہ فرد مرد تھا، اس کے ایک پارٹ کو لے کر کے اسے عورت بنائی، اس کے بعد پھر ہم مرد اور عورت آپس میں ملیں گے، اگلی نسل چلے گی، پھر آگے مرد اور عورت آپس میں ملیں گے، اگلی نسل چلے گی، اور یہ صرف انسانوں کا نہیں، سارے جانوروں کا سسٹم یہی ہے۔ دراصل اللہ نے مخلوقات میں پیدائش کے لیے کہیں تو بیجوں کا استعمال کیا، کہیں انڈوں کا نظام بنایا، اور کہیں سیمن اور ایگ کا نظام بنایا۔ جانور اور انسانوں کے لیے اللہ نے سیمن اور ایگ کا نظام بنایا ہے، اور پرندوں کے لیے اللہ نے انڈے کا نظام بنایا، انڈوں کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، اور باقی تمام چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں ان کے لیے سیڈ کا نظام بنایا۔ زمین میں بیج ڈالا جائے گا، وہ بیج، پانی اور مٹی یہ تینوں مل جائیں گے، وہ زمین سے اناج نکلے گا۔ اس کے بعد پھر اناج کے اندر بھی میل فیمیل ہے، اور میل فیمیل کے بعد پھر ان سے کہتے ہیں کیسے پھولوں کے اندر میل فیمیل سسٹم ہے، پھل جو ہے وہ میل فیمیل سسٹم کے ذریعے اسی کے نتیجے میں پالینیشن کی ساری تھیوری چلتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا ایک نظام بنایا۔ انسان کو پیدا کرنے کا نظام یہ بنایا، پہلے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، آدم کے ایک حصے سے اس کی بیوی حوا کو بنایا، پھر ان دونوں کا نظام آگے چلا، یہ دونوں آپس میں ملیں گے، ایک کی باڈی کے اندر سیمن ہوگا، دوسری باڈی کے اندر ایگ بنے گا، یہ سیمن اور ایگ ایک خاص ٹائم پر ایک خاص انداز میں آپس میں ملیں گے، اس کے بعد آگے انسان بنے گا۔ پھر وہ انسان دنیا میں آئیں گے، اس کے اندر بھی مرد ہوگا تو سیمن بنے گا، اور عورت ہوگی تو ایگ بنے گا، پھر یہ آپس میں ملیں گے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا، تو اس کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں ہے کہ مرد برتر درجے کا ہے، عورت کمتر درجے کا ہے۔ دونوں مسلمان، دونوں انسان، دونوں کے حقوق، دونوں کے اختیارات، دونوں کی حد بندیاں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رفیق اور دونوں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ مسلمان پر جب کوئی بلا و مصیبت آتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں۔ مثال انہوں نے کہی ہے کہ مثلا کسی کا گھر زلزلے میں گر جائے تو بجائے اس کے کہ وہ انجینئر کی خطا سمجھے یا مٹیریل ٹھیک نہیں لگا، یہ سب چیزیں سوچنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ یا سیلاب آ جائے تو جو دریا میں ہمارا تصرف ہوتا ہے اس کے بجائے کہتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہے۔ تو اس طرح کی سوچ سے کیا مسلمان اپنی کمزوریوں کو ان پر توجہ نہیں دیتے بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوخ؟ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو ان مصیبتوں آنے کے مختلف وجہیں ہوں۔ کبھی تو مصیبت آئے گی انسان کی گناہوں کی وجہ سے، تو وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، پھر وہ یا تو فرد پر آتی ہے یا پوری قوم پر آتی ہے۔ مصیبت، پریشانیاں یا تو آئیں گی انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے جرموں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ شانہ اسی مضمون میں بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، میں بہت سارا معاف کر دیتا ہوں، پھر بھی جب تم قابو میں نہیں رہتے ہو، کنٹرول میں نہیں آتے ہو، اس پہ آپ بھی تھوڑی سی سزا بھی دیتا ہوں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک بیٹا جو ہے وہ غلطی پہ غلطی کر رہا ہے، باپ اس کو معاف کرتا رہتا ہے، تنبیہ بھی کر رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے۔ جب بیٹا باز نہیں آتا ہے تو آخر میں باپ اس کے خلاف کوئی خطرناک ایکشن لے لیتا ہے اور کہتا ہے نکل جاؤ گھر سے، میں تم کو پراپرٹی سے محروم کر دیتا ہوں یا وغیرہ کچھ۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کو دیکھتے ہیں یہ گناہوں سے رک نہیں رہے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ ایکشن لے لیتے ہیں، اور اس ایکشن لینے کا نام ہی عذاب ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے پریشانی آئیں گی، وہ عذاب نہیں ہوگا، وہ امتحان ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام، جیسے نبیوں کو پریشانی آئیں، وہ پریشانی عذاب نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا تھا، اور نبی بھی سمجھتے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، بعض نبیوں کو پتھراؤ کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو کئی سو سال تک اپنی قوم کے پتھراؤ جھیلنے پڑے ہیں، اور وہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ کس طرح سے ان کو تکلیفیں، خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی کہ اس کائنات میں کسی کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کو آنے والی تکلیفیں، یا ان کو اگر فاقے لگے یا ان کو اگر تنگدستی رہی، وہ اللہ کا عذاب نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اب ایمان والوں پر کبھی کوئی مصیبت آئے
اور وہ بجائے اس کے کہ اپنا سدھار کریں، وہ کہنے کہ یہ خدا کی طرف سے یقیناً ہے، مگر وجہ اس کی انسانوں کی برے اعمال ہوتے ہیں۔ جب انسانوں کے اندر بگاڑ ہوگا، مثلا ناپ تول میں کمی ہو، ڈیوٹیاں پوری نہ دیں، رشوتیں کھائیں، آوارگی ہو، غلط تعلقات چل رہے ہوں، شراب نوشیاں ہونے لگیں، اس پر اللہ کی طرف سے جو سزا آئے گی، اس سزا کے معنی یہ ہے کہ تم سدھر جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لاؤ۔ اس کے برخلاف اگر مسلمان یہ کہیں گے یہ خدا کی طرف سے اور اپنے سدھار نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آگے اس سے بڑا عذاب آئے گا۔ اور ترتیب یہی ہے کہ جھٹکا لگ گیا، جیسے کشمیر پر زلزلہ آیا تھا، سدھار اگر آیا ہوتا تو شاید ہو سکتا تھا آگے سیلاب نہ آیا تھا، اور سیلاب نے آ کر اس سے بڑا جھٹکا دے دیا۔ سدھار اگر آ گیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو اس کے بعد اس سے بڑا جھٹکا آئے گا، اور وہ نہیں پتا وہ کس صورت میں آئے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے پکڑ جو آتی ہے وہ کسی ایک شیپ میں نہیں آتی ہے، کبھی ایک شیپ میں آتی ہے، کبھی دوسری شیپ میں آتی ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے اہل نظر علماء کہتے رہتے ہیں کہ صاحب قوم کے اندر سدھار نہیں ہے، آگے اس سے کسی بڑی پکڑ کے لیے تیار رہنا ہے۔ کیوں؟ جب سدھار نہیں آئے گا تو اس سے بڑے، اور جب وہ خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے اس میں بروں کے ساتھ نیک بھی پس جائیں گے، اس میں گھروں کے ساتھ، اس میں جیسے شراب کھانے جائیں گے، جیسے وہ ہوٹل جائیں گے جن میں گناہ کا کام ہوتا ہے، جیسے وہ ہاسپٹل ختم ہو جائیں گے جن میں گناہ کے کام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مسجدیں میں جائیں گے۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ سدھر جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے والے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹا والا عذاب بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ جائیں اور اپنی اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی کو اختیار کرنے والے بنے۔ گستاخی میں میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں ضرور۔ جی اصل میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کا گھر زلزلے میں گر گیا تو اس وقت مسلمان قوم کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہمارے یہاں جو غلط مٹیریل بک رہا ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں، یا اگر سیلاب آیا تو دریائے جہلم پہ اگر ہم اس کو تنگ کیے جا رہے ہیں، تصرف کر رہے ہیں اس میں، تو اس کو ہم کیسے سدھاریں؟ صحیح ہے۔ تو مسلمان اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے، وہ دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں اور اس جو اہم نقطہ اس وقت ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی پریشانیوں کا کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو اس میں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، ساری چیزیں۔ کوتاہیاں اگر ہوں، کوتاہیوں کو درست کیا جانا چاہیے۔ کوتاہی پھر عملی اعتبار سے ہوں یا کسی اور اعتبار سے، مثلا فرض کرتے ہیں ایک آدمی اسموکنگ کر رہا ہے، سگریٹ تمباکو پی رہا ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہے بار بار کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی خطرناک بیماری کا سامنا کرنا پڑے، اس نے کنٹرول کیا نہیں یہاں اور ساتھ دوسرے گناہ بھی کر رہا ہے، اور اسی بیچ میں ڈکلیئر ہو گیا کہ صاحب کو کینسر ہے، ڈکلیئر ہو گیا اس کو کینسر ہے۔ تو اب کینسر کا ایک سبب کیا بنا؟ اسموکنگ، اور دوسری وجہ کیا ہوئی؟ اس کے گناہ والی زندگی۔ تو اب اس کو چاہیے کہ ایک طرف سے اپنی اس خامی کو بھی دور کرے، دوسری طرف سے وہ والی خامی بھی دور کرے، دونوں ایک ساتھ۔ مثلا یہاں معمولی جھٹکا لگا، اس معمولی جھٹکے سے جہاں بلڈنگوں میں غلط مٹیریل لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے مکانات گر گئے، جہاں سیلاب نہیں آ سکتا تھا مگر چونکہ سارے کنال بھر دیے، اور جہاں جہاں سے فلڈ کنٹرول کرنے کے لیے کنال بنائے گئے تھے ان ساروں میں کنسٹرکشن ہو گیا اور وہ بھر دی گئی، اس وجہ سے سیلاب آ گیا۔ یہ تو ظاہری انسانی تدبیریں ہیں۔ جب کبھی کوئی پریشانی آئے تو دونوں تدبیروں کا علاج ڈھونڈنا ہوتا ہے، ظاہری تدبیر بھی اور اپنی کمیاں بھی۔ مثلا فرض کرتے ہیں قوم کے اندر سدھار ہی سدھار ہے، اور اس کے بعد پھر پانی کے زیادہ ہونے پر خطرہ ہے پانی شہر میں چڑھ جائے گا، تو وہ جگہیں بھی صاف کرنی ہوں گی جن جگہوں پر پانی کے چڑھ جانے کا خطرہ ہے، یعنی وہ فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو خشک راستے بنائے گئے ہیں، جو دریائے راستے بنائے گئے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہوگا، ٹھیک۔ ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نیک تھے مگر چونکہ ادھر سے کوتاہی کی گئی تو سزا، تو پریشانی۔ اور اگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر چاروں طرف سے انتظامات فٹ ہیں، صاحب بلڈنگیں بہت مضبوط بنائی ہیں تاکہ ہمارے زلزلے سے کچھ نہیں ہوگا، اور فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سارے انتظامات ہیں، اور حکومت کی طرف سے اعلان بھی سارے ہو رہے ہیں، یہ سارے ہونے کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا انسانوں کے گناہوں پر ان کو سزا دینی ہے تو وہ سزا آ کے رہے گی، اس میں انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور اس کی میں دلچسپ مثال سناتا ہوں کہ ایک دفعہ رشیا میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت وہ سوویت یونین تھا، اور جب وہ بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس کے بعد پھر اس زمانے میں جو سربراہ تھا وہاں کا، وہ سربراہ پریس کانفرنس میں ہیں اور پریس والے جو ہیں اس میں سوالات پہ سوالات کرتے گئے، اور
साथ में कहते रहे कि साहब हमारे महकमे मौसमियात वालों ने पहले पेशनगोई क्यों नहीं की और फलाने महकमे ने ये क्यों नहीं किया। तो आखिर में जवाब देते देते जब वो तंग आ गए तो बावजूद कम्युनिस्ट होने के, बावजूद खुदा का इनकार करने को, उसने कहा जब ऊपर वाला ही तबाह करने पर आ जाए तो फिर यहाँ सारे महकमे बैठ जाते हैं। हजरत, ये सवाल एक है कि मुसलमान अल्लाह से डरते क्यों हैं? अल्लाह उनके खौफ से क्यों राजी होते हैं? और क्या इताअत के लिए मोहब्बत काफी नहीं? पहली बात यह है कि मुसलमान अगर अल्लाह से डरते, जैसा डरने का हक है, तो हमारे पूरे समाज में ये गुनाह होते ही नहीं। न डरने ही का तो नतीजा है कि हमारे समाज के हर तबके में तरह तरह के गुनाह हैं। जुल्म करने वाला जुल्म कर रहा है, चाहे वो सड़क पर, चाहे वो दफ्तर में, चाहे वो ऑफिस में, चाहे वो मैदान में, चाहे वो घर के अंदर, चाहे वो खेतों में, चाहे बागों में, चाहे बिजनेस में, चाहे दुकान में, चाहे कोर्टों में। जुल्म करने वाला जुल्म कर रहा है। अगर अल्लाह का डर होता तो ये जुल्म थोड़े होता। रिश्वत खाने वाले रिश्वत खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। अगर अल्लाह का डर होता तो ये नहीं होता। नौजवान लड़के और लड़के तरह तरह की बुराइयों में हैं। अगर अल्लाह का डर होता तो ये थोड़ी होता। तो डर है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने के फौरन दो नतीजे निकल आते हैं। एक है अल्लाह की मोहब्बत, एक अल्लाह का खौफ। ये मोहब्बत भी जरूरी है और खौफ भी जरूरी है। ईमान वालों की सिफत कुरान करीम ने यह बयान फरमाई, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। और ईमान वालों की खुसूसियत कुरान करीम ने बयान फरमाई, ये अल्लाह से डरने वाले होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दिन में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिगफार करते थे। ये डर ही की बात थी। जरा सी तेज हवा चली, हुजूर डर गए कि कहीं हम पर अजाब तो नहीं आ गया, फौरन मस्जिद की तरफ दौड़ करके गए। तो ये खौफ था। खौफ जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा सफर किया, तबूक का सफर। उसमें हजारों साहबा आपके साथ थे, बल्कि बाद किताबों में लिखा हुआ 30,000 साहबा, और कहीं एक तादाद बताई जाती है 70,000 साहबा। इतनी बड़ी तादाद के साथ साहबा किराम के साथ आप अलैहिस्सलाम ने सफर किया। मदीना तैयबा से तबूक का सफर। रास्ते में कौम समूद की बस्तियां आई तो आपने फरमाया कि डरते हुए और रोते हुए यहां से गुजर जाना। और आपने अपने सर मुबारक पर चादर डाल दी या रुमाल डाया और सर नीचे करके उस पूरे इलाके से निकल गए। ये खौफ था। ईमान वाला अल्लाह से मोहब्बत करने वाला भी होता है और ईमान वाला अल्लाह से डरने वाला भी होता है। एक शरीफ अच्छा बच्चा अपने माँ बाप से मोहब्बत भी करता है और अपने माँ बाप से डरता भी है। वो ये भी जानता है कि मैं सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे माँ बाप हैं, सबसे ज्यादा मुझ पर एहसान मेरे माँ बाप का है, और शरीफ है इसलिए वो डरता भी है कि मेरी किसी गलती की वजह से मेरे माँ बाप नाराज ना हो। चलो, शरीफ बच्चा जो है अगर उसे कोई गलती हो जाए वो अपने माँ बाप के सामने चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। यही डर होता है। दीन में कुछ चीजों पर अमल करना है और कुछ चीजों से बचना है। जिन चीजों से बचना है उनको कहते हैं हराम, और जिन चीजों पर अमल करना है उनको कहते हैं फर्ज। जब अल्लाह की मोहब्बत भी होगी तो उन चीजों के करने में मजा आएगा, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसका ऑर्डर मानने में मजा आता है, लुत्फ आता है। ठीक, बेटा बहुत शौक के साथ अपने बाप का हुक्म पूरा करता है। बेटे का शौक होता है, बाप बड़ी मजे के साथ उसकी वो चाह पूरी कर देता है। नया नया निकाह होता है, शौहर बड़ी खुशी के साथ बीवियों के तकाजे पूरे करते हैं। बीवियां बड़े शौक के साथ अपने शौहरों के लिए अपनी तरफ से मोहब्बत की जो भी वो कर सकते हो वो करती हैं। अच्छा खाना बनाएंगी, अच्छा रवैया बरतेंगी खुश करने के लिए। जिससे मोहब्बत होती है, इंसान चाहता है मैं उसके काम आऊं, इंसान चाहता है मैं उसकी बात को मानूं, इंसान चाहता है मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वो खुश हो जाए। मोहब्बत का तकाजा यही है। तो ईमान वाला अल्लाह से मोहब्बत रखता है, वो बहुत खुश होकर के अल्लाह का हुक्म पूरा करता है। और चूंकि ईमान वाला अल्लाह से डरता है, इसलिए हर ऐसे अमल से बचने की कोशिश करता है जिस अमल से उसे पता चले कि अल्लाह नाराज होंगे, और अल्लाह नाराज होंगे तो अल्लाह क्या क्या सजा दे सकते हैं। तो मोमिन के दिल में अल्लाह का खौफ भी जरूरी है और मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी जरूरी है। खौफ का अपना फायदा है और मोहब्बत के अपने फायदे। ये एक शख्स ने सवाल पूछा है कि उनके बैंक में कुछ रकम रखी है उन्होंने और उस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरी तरफ से उन्होंने बैंक से लोन भी लिया है, तो क्या जो उनको इंटरेस्ट मिलता है अपने पैसे पे, क्या उसको वो उस लोन के इंटरेस्ट चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इनका उसी बैंक में अकाउंट भी है और उस अकाउंट पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, और उसी बैंक का इनके जिम्मे लोन भी है, और वह इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। वो वाला इंटरेस्ट वहां से लेकर के इस जगह के इंटरेस्ट में देना चाहें दे सकते हैं, उसकी इजाजत है। अब अगर किसी अपना तो लोन नहीं है, किसी और भाई का है या किसी, हाँ, तो उसी बैंक का अगर लोन है, उसी बैंक का बैंक एक ही होना चाहिए। तो गया यहाँ से इस बैंक से हमने इंटरेस्ट का पैसा लिया और वापस दूसरी जगह दूसरे के लोन पर यह पैसा उसी बैंक को वापस चला गया तो जायज।
जी, ये दूसरे बैंक से मुराद दूसरा बैंक है या दूसरी जगह ब्रांच जो होती है? ब्रांच, दूसरी ब्रांच, दूसरे बैंक में नहीं दे सकते। ब्रांच उसी में मतलब मान लीजिए हम मिसाल के तौर पर लेते हैं, एक आदमी का अकाउंट है जेके बैंक में, और वहां उसके अकाउंट में वहां इंटरेस्ट का पैसा भी आ गया है। दूसरे आदमी ने लोन लिया है इसी जेके बैंक से, किसी और ब्रांच से, और अवरुद्ध है, ठीक। तो गोया यहां से ये पैसा जो इंटरेस्ट के नाम पर आया जेके बैंक से आया और वापस जेके बैंक ही में चला गया, अगर जो ब्रांच दूसरी है या आदमी दूसरा है। जी, ये दूसरा सवाल है कि क्या इंटरेस्ट की रकम हम इनकम टैक्स देने के लिए अदा कर सकते हैं? हाँ, जरूर अदा कर सकते हैं। और ये बहुत बड़े सेमिनार में सैकड़ों उलमा की मौजूदगी में ये फैसला हुआ था कि इनकम टैक्स में इंटरेस्ट का पैसा आंख बंद करके दे सकते हैं। जी, एक भाई ने सवाल पूछा है कि ये मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, तो इनको जब तनख्वाह मिलती है तो टैक्स खुद ब खुद सरकार पहले ही काट देती है। जी हाँ, टैक्स तो बिल्कुल क्या सही है। उसमें ये नियत कर सकते हैं कि नियत कर सकते हैं, और वो नियत उनको पहले ही करके रखनी होगी कि मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मेरी तनख्वाह में से जो इनकम टैक्स काटा जा रहा है वो वाला पैसा काटा जा रहा है जो मुझे इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। जो नियत पहले करके रखेंगे तो दुरुस्त। जी, एक और भाई ने सवाल पूछा है कि सूद की रकम को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई पहली बात यह है कि सूद की रकम अपनी जात पर इस्तेमाल करना बदतरीन गुना, सख्त तरीन, इतना सख्त तरीन कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे इंसानों के साथ मेरा ऐलान जंग है जो सूद खाना नहीं छोड़ दे। इसलिए अपनी जात पर इस्तेमाल करने का तो एक ईमान वाला सोच भी नहीं सकता। अब इसके बाद बैंक के अकाउंट में जो इंटरेस्ट का पैसा आ गया है, ऑप्शन दो हैं, या तो वहीं पर छोड़ दें या निकाल दें। तो मुस्तनद उलमा ने फैसला किया कि पैसा वहां न छोड़ा जाए, वहां से निकाल लिया जाए। अब निकालने के बाद कहां कहां खर्च कर सकते हैं, तो जवाब उसका यह है कि एक मुसलमान के जिम्मे जो भी गैर इस्लामी टैक्सेस, वो टैक्सेस जो इस्लाम ने लाजिम नहीं किए, वो मुल्क ने, हुकूमतों ने, इदारों ने लाजिम किए हैं, वो इस्लाम के लाजिम करदा टैक्सेस नहीं है, उन जगहों पर ये पैसा दे सकते हैं। और अगर ऐसी कोई जगह नहीं तो फिर तीसरी जगह, अगर खुद इसको सूद का कर्जा देना पड़ रहा हो, इंटरेस्ट का कर्जा देना पड़ता हो, इसके जिम्मे हो या किसी और को, तो वहां भी दे सकते हैं। और अगर ये नहीं तो आखिरी जगह है फिर गरीबों में ये चीज, ये पैसा तकसीम कर देना चाहिए। जी, एक सवाल आया कि क्या मार्शमेलो हलाल है? ये मार्शमेलो के बारे में हमको पहले तहकीक करनी पड़ेगी कि इसमें एनिमल्स पार्ट्स या एनिमल का जेलेटिन इस्तेमाल तो नहीं होता है, और अगर होता है तो कौन सा वाला इस्तेमाल होता है, उसके बाद ही इसके बारे में बता सकते हैं कि यह हलाल है, पाक है, इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़ है। जी, एक सवाल है कि इस्लाम उज़ू के अतिये को नाजायज़ क्यों कहता है? पहली बात यह है कि इस्लाम उज़ू के अतिये को नाजायज़ नहीं कहता है। आज़ा का डोनेशन के मुताबिक इस्लाम ने एक लंबी डिटेल की है। बस हम फर्ज करते हैं आज एक आदमी अपनी किडनी दूसरे को देना चाहता है, इस्लाम इजाज़त देता है। मैं ऐसे भाई को जानता हूं जिसकी दोनों किडनियां फेल हो गई, और उसकी वालदा ने अपनी एक किडनी अपने बेटे को दे दी। इस वक्त वालदा भी ठीक है, उनका बेटा भी ठीक है, बल्कि शायद हो सकता है आप भी उस बेटे को जानते हो, शक्ल से तो जानते ही होंगे। तो गरज है कि इस्लाम आज़ा के अतिये को जब मना करता है तो उसकी एक लंबी डिटेल है। मसलन फर्ज कीजिए एक इंसान अपना खून दूसरे को देना चाहता है, इस्लाम ने नहीं रोका। इसी तरह से एक इंसान जो है वो अपना गुर्दा दूसरे को देना चाहता है, इस्लाम ने मना नहीं किया। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि इसको बिजनेस मत बनाना, लिहाजा न बेच सकते हैं न इसको परचेज कर सकते हैं। इसी वजह से जब सवाल किया जाएगा कि किडनी डोनेशन के लिए इस्लाम का हुक्म, इस्लाम की तरफ से इजाजत है या नहीं, तो जवाब है कि इजाजत है। कंडीशनल है या अनकंडीशनल, उसकी कोई शर्त है या बिला शर्त के है, तो जवाब आएगा कि हाँ, शर्तें 3 हैं। शर्त नंबर 1, जिससे किडनी ली जा रही है उसकी जिंदगी के बारे में उम्मीद हो कि वो एक किडनी पर जिंदगी गुजार पाएगा। शर्त नंबर 2, जिसको ये किडनी लगाई जा रही है, जिसको इंजेक्ट की जा रही है, उम्मीद ये हो कि कम से कम उसको इससे फायदा हो जाएगा। और शर्त नंबर 3, इस बीच में पैसा बीच में ना हो, यानी पैसे के लिए डोनेट तो किया जाए, परचेज करने न देने का ट्रेडिंग न की जाए, बेचा ना जाए। ये 3 शर्तें होंगी तो जायज होगा। अलबत्ता इस्लाम ये कहता है कि मरने के बाद अपने आज़ा का डोनेशन करना दुरुस्त नहीं है। मसलन कोई आदमी वसीयत करेगा, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें फलाने को, मेरे मरने के बाद मेरे गुर्दे फलाने को, मेरे मरने के बाद मेरा लिवर फलाने को। इस्लाम इसको मना क्यों करता है? तो इसलिए मना करता है
کہ اس کا نتیجہ آگے نکلنے والا ہے بہت خطرناک. اور وہ خطرناک نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی ادھر سے مر گیا، گھر والے رو رہے ہوں گے، ادھر سے ایک ٹیم آئے گی اس کی آنکھیں نکال دے گی، دوسری ٹیم آئے گی اس کا برین نکال لے گی، چوتھی ٹیم آئے گی اس کے باڈی کے اندر سے اس کی چربی کاٹے گی تاکہ اس کا کریم بن سکے، کیونکہ انسان کی چربی کا کریم بھی بنتا ہے اور بہت عمدہ قسم کا کریم بنتا ہے. تیسری ٹیم آئے گی اس کی کھال اتارے گی، کیونکہ وہ جو ہے پلاسٹک سرجری میں اس کی کھال کام آئے گی، اگر وہ خاص طور پر اگر وہ کھال بہت خوبصورت اور چمکتی ہوئی کھال ہوگی. اور تیسری ٹیم آئے گی اس کا لیور نکال لیں گے. اب تک تقریباً 20 انسان کے اعضاء جو ہیں وہ دوسرے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو اب ٹیمیں آ رہی ہوں گی، اس کا چیر پھاڑ کاٹ کر کے اس کے ایک ایک چیز کو نکال رہے ہوں گے، اور گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مردے کا کیا حال ہو رہا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد آگے ہم کہیں گے کہ صاحب سنیے اب وہ اس کی ہڈیاں میں ہم کو ضرورت ہے تو ہڈیاں بھی ہم نکال لیں گے. تو کوئی کہے گا کہ ٹانگ کی ہڈی مجھے دے دو، کیونکہ کسی کے ٹانگ سرجری میں ہڈی کی ضرورت ہے، اور کسی کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کے لیے پسلیاں لینی ہے. تو بعد میں انسان کو بچے گا کیا جس کو دفن کریں گے؟ یہ ہے وہ مشکل ترین انجام جو آنے والا ہے اگر یہ کھلے عام اس کی اجازت دے دی گئی. لہذا اسلام نے سختی کے ساتھ کہا کہ زندگی میں آپ اپنی آزاد دینا چاہیں شوق سے دے سکتے ہیں، پرچیز مت کرنا، لیکن موت کے بعد کے لیے فیصلے کرنا. اور اگر کوئی ابھی چاہتا ہے کہ نہیں میں انسانی کی خدمت کرنا چاہتا تو بہت اچھا، آپ انسان کی خدمت کریں، اپنی زندگی میں ایک آنکھ دے دیں دوسرے کو.